آج کل لمحہ فکریہ کیا ہے جناب؟ عزیزی صاحب میں نے ذکر تو کیا ہے برین ڈرین ہے. آپ کو نہیں پتا برین ڈرین کیا ہے؟ پتہ ہے مجھے برین ڈرین کیا ہوتا ہے. جب آپ غنی سری پاوے والے کو جا کے کہتے ہیں بابر ایک برین دینا, وہ ایسے برین پکڑ کے پیالے میں ڈرین کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں برین ڈرین. جی جی. ویسے یہ بیوقوف لیکن بات بڑی پتہ کی کر گیا ہے. بھائی چلاکو, اور خبردار اب چلاکو کہا دو. تو تم مجھے بیوقوف کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا بھائی عقل مند میری بات سن لو کہ یہ جو تم نے مثال دی ہے نا, یہ بالکل برین ڈرین یہی ہے. اچھا کہ برین ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. یہ بڑی ویسے افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کسی ملک کے لیے کہ اس کے جتنے ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں, وہ سارے ایک ملک سے ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں, یعنی اس ملک سے جہاں انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہوتی ہے. اچھا, یعنی ایک ملک کے برین جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک میں ڈرین ہو جائے. ڈرین ہو جاتے ہیں, اس کو برین ڈرین کہتے ہیں. پتہ ہے مجھے یار. اچھا بالعموم اس معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا نہ قوموں کو اور نہ حکومتوں کو, کیونکہ اس کی جو سیریسنس ہوتی ہے نا وہ عام طور پہ چھپ جاتی ہے ڈالرز, پاؤنڈز, درہم, اور ان کی جو چکا چوند ہوتی ہے نا وہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے, چندھا دیتی ہے آنکھیں کہ جی زر مبادلہ آ رہا ہے. حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ زر مبادلہ جو ملک میں آ رہا ہے وہ اس ایکسپرٹیز سے, ان پروفیشنل سروسز سے کہیں درجے کم ہوتا ہے جو ہم کھو دیتے ہیں. اپنے پروفیشنلز کی سکل کو, اپنے پروفیشنلز کے دماغ کو, برین کو کھو دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک جگہ پہ بیج بوتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, پھر پودا نکلتا ہے, پودا تناور درخت بنتا ہے, اور جب پھل لینے کی باری آتی ہے تو آپ پھل کھانے کے بجائے وہ پھل دوسرے کھا جاتے ہیں اس کا. ہمارے ہاں ہر سال 1,00,000 پروفیشنلز باہر چلے جاتے ہیں اور اس میں سے 70% کبھی لوٹ کر نہیں آتے سوائے سالانہ چھٹیوں کے. ہاں, اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹے یہ تمہاری دادی اماں, یہ تمہارا تایا ہے, یہ جو بابا ہے یہ بہت پرانا ملازم ہے ہمارا, اس نے مجھے پالا ہوا ہے. یار ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیا کرو. اچھا جی. یہ جو آج ہمیں افریقہ نظر آ رہا ہے نا, یہ پہلے مرید کے ہوتا تھا. یار میرا مطلب ہے کہ جو افریقہ میں غربت اور افلاس نظر آ رہی ہے نا, اچھا, یہ اس کی بھی بڑی وجہ یہی برین ڈرین ہے. UNDP کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 1980 سے لے کر 1991 تک ایتھوپیا کے 75% جو پروفیشنلز تھے جو باہر گئے تھے ملازمت کے حصول کے لیے وہ کبھی واپس نہیں آئے, اور ہمارے ہاں یہ شرح 70% ہے, صرف 5% کا فرق ہے. وہ بھی ترقی کر جائیں گے ہم, اللہ نہ کرے یار. اور یہی ایتھوپیا آج برین ڈرین کے حوالے سے دنیا میں سر فہرست ہے, اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر کینیا اور نائجیریا ہے. اسی برین ڈرین کی وجہ سے گھانا میں آج عالم یہ ہے کہ 11,000 مریضوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے. ویسے وہ علاج تو نہیں کرتا ہوگا, وہ تو مریض گن کے شامی گھر چلا جاتا ہوگا. اور امریکہ میں یہ تعداد 390 ہے. اور ہمارے ہاں کتنے لاکھ مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. یار ایسی بھی کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ تعداد 1400 ہے. بہت چلاکو ہے, سارے گن کے آیا ہوا. یار اب تم نے اگر چلاکو کہا نا, اچھا پڑاکو کہہ لیا کرو. یار تم یا میرا نام لیا کرو یا خاموش رہا کرو. اچھا جی. پچھلے 1.5-2 سال کے دوران صرف اسپیشلسٹ ڈاکٹر سعودی عرب اتنی بڑی تعداد میں شفٹ ہوئے ہیں کہ وہ تعداد افسوسناک ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ اب جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو وہ 17,000 سے لے کے 35,000 ریال تک ہیں, یعنی یہاں ملنے والی تنخواہوں سے تقریباً 22 گنا زیادہ ہے. یا ویسے تو جانا ہی ہے, پھر انہوں نے اور پھر ادھر بیچارہ کیا کرے, ساتھ پکوڑے لگا لے پارٹ ٹائم. اچھا صرف میڈیکل کا شعبہ ہی نہیں, ہمارے ہاں زراعت میں آج کل اعلیٰ سطح کی تقریباً 30% اسامیاں اس لیے خالی پڑی ہوئی ہیں کہ وہاں پر جو پہلے سے لوگ موجود تھے وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے. میں بھی کہوں ہمارے خربوزے کیوں پھکے ہوتے جا رہے ہیں. یار یہ صرف غریب ملکوں کا ہی سیاپا ہے یا امیر ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے برین ڈرین؟ نہیں, عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ صرف غریب ملکوں کے ساتھ مسئلہ ہے, یہ بہت ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے. بلکہ یہ برین ڈرین کی جو ٹرم ہے یہ ارلی 50s میں انگلینڈ میں کوائن ہوئی تھی, جب ان کے تمام پروفیشنلز نے امریکہ کا رخ کر لیا تھا اور انگلینڈ میں پروفیشنلز ڈھونڈے کو نہیں ملتے تھے. ہاں, تو آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ اب پہلے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پروفیشنلز میں بھی اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں بھی
पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के वजूद के बारे में जो शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं उसका तदारुक किया जाए, उनमें एक जज्बा पैदा किया जाए, एक यकीन पैदा किया जाए, एक उमंग पैदा की जाए कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कायम रहने के लिए, तरक्की करने के लिए बना है। और दीगर भी है कि हम वो इकदामात भी करें जो अपने ब्रेन को अपने यहाँ रोकने के लिए ज़रूरी होते हैं, बेहतर वर्किंग कंडीशंस मुहैया करें, उन्हें माली मुआवजों में इजाफा करें और दीगर जो उनके मसाइल हैं वो हल किए जाएं। हमारे प्रोफेशनल्स का भी फ़र्ज़ है कि वो भी इस बात पर गौर करें कि जब अपने घर में कोई गुर्बत है या कोई मसला है तो घर से चले नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर में रहकर हालात का मुकाबला करना चाहिए और बेहतरी की कोई सूरत पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल यार, जिस तरह तुम सुना रहे हो तड़ा तड़ जा रहे हैं, मुझे तो लगता है और 10 साल बाद अल्लाह ना करे इधर मरीज होंगे, डॉक्टर होगा ही नहीं, अल्लाह ना करे, मरीज ही एक दूजे को बह के कह रहे होंगे गोडे ते हुण दर्द हुंदी है ते मेरे इत्थे गंढा बन लै मैं तेन सही कहन डे आ, हल्दी भी नाल लाड़ा ते फिर तेन आराम आवे। वो तो आप भी कहते हैं लोग यहाँ पे। नहीं, अभी तो सिर्फ गरीब लोग कहते हैं ना, फिर अमीर भी क्या करेंगे। ड्राइवर मेरा ठीक कहता था अंडे में रेत फेंट के बांधे आराम आ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।